پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ چین نے ایک عالمی فورم کو گویا کہ وہاں پہ قیام عمل میں لایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن کے نام سے ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک عالمی تنظیم بنائی گئی، آرگنائزیشن بنائی گئی ہے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ برابر ہے، اور پاکستان سمیت کوئی 33 ممالک اس کے رکن بھی بن چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل لاء کے ماہر احمد بلال صوفی صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پہلا سوال تو سر میرا یہ ہوگا کہ چین کی جانب سے اس طرح کا انیشیٹو لیا جانا کہ جس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ہم پلہ ایک فورم بنایا گیا ہے، تو کیا کہیں کہ جو UN، ICJ یا باقی اس طرح کے فورم موجود ہیں، یہ اب ان پہ عدم اعتماد کا اظہار ہے اور اب چین کہیں لیڈنگ رول میں نظر آ رہا ہے عالمی تنازعات کو حل کرنے کے حوالے سے؟ جی، یہ اسی طرح لگ رہا ہے کیونکہ چین نے جو یہ انیشیٹو اس سے پہلے SCO کا لیا تھا، شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا، اور اگر آپ اس کا لیگل سٹرکچر دیکھیں تو اس پہ بڑی مماثلیت تھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کاؤنسل کی، سوائے اس کی ویٹو پاور ایسا جو اس میں اس طرح سے نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو بڑا کلیئرلی ڈرفٹ نظر آتا ہے کہ ایک آلٹرنیٹیو لیگل آرڈر اور ایک آلٹرنیٹیو لیگل فریم ورک جو ہے وہ چائنا اس پہ لیڈ لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو، 2016 میں رشیا اور چائنا نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کی تھی آن انٹرنیشنل لاء، یعنی بین الاقوامی قانون پر دونوں ممالک نے اپنے موقف کو یکجا کیا تھا، جو کہ انتہائی غیر معمولی پیش رفت تھی بین الاقوامی قانون کے حوالے سے۔ اب یہ جو انہوں نے جوڈیشل فورم بنایا ہے یہ بھی اسی جانب ایک قدم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ، بلکہ میں تو کہوں گا ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کیونکہ اقوام متحدہ کے نیچے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کے بارے میں لوگوں کو شکایات بھی ہیں کہ وہاں کمپلسری جورسڈکشن ہے اور آرڈرز لیگل فریم ورک انفورس ہونے کے بابت ایشوز آتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے ایک اور فورم بنتا ہے جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاملات کے لیے اویلیبل ہوتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی پیش رفت ہے، اور اپارٹ فرام دا لیڈرشپ رول ایک وینیو اویلیبل ہو جائے گا کانفلکٹ کی ریزولوشن کو اور ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کا، جو ہر جورسڈکشن میں اس وقت ایمفیسس جو ہے وہ میڈیشن کے اوپر ہے، اور میڈیشن کو ایز اے میکینزم ٹو ریزالو ڈسپیوٹس، چاہے وہ بزنس مینوں کے آپس کی ہوں، ٹرانس نیشنل ہوں یا ممالک کے درمیان ہوں، اس پر ایمفیسس کیا جاتا ہے۔ اور انفیکٹ آپ کو کیا لگتا ہے سر، اگرچہ فورم کا انیشیٹو تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، بٹ اس کی اتھارٹی کو اسٹیبلش کرنا اس کے حوالے سے آپ کو ابھی 33 ممالک تو اس کے رکن ہو گئے ہیں، بٹ آپ کا خیال ہے کہ اس فورم کو اگر ایکسرسائز اپنے پاس کرنی ہے، اس فورم کو فنکشنل ہونا ہے، تو باقی ممالک کو بھی اس کا رکن بننا پڑے گا یا اتنا ہی کافی اس کے ساتھ ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کی ابھی ڈیٹیل تفاصیل ابھی آ رہی ہیں کہ اس کے چارٹر کا ایگزیکٹ لیگل سٹرکچر کیا ہے۔ جو ابھی سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دونوں کے ممالک جو اس کو سائن کریں گے وہ اپنے تنازعات اس تک لے کے جا سکتے ہیں۔ لوگ، افراد، انڈیویجولز اگر جن کی آپس میں کوئی جھگڑا ڈسپیوٹ ہے وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ سو یہ انڈیکیشن تو یہی ہے کہ اس میں کوئی بھی شخص اپنے تنازع انٹرنیشنل نیچر کے وہ میڈیٹ کروانے کے لیے لے کر جا سکتا ہے، لیکن یہ افیکٹو کتنا ہوگا اس کے بارے میں فوری طور پر ابھی کہنا مشکل ہے، اس میں ٹائم لگے گا۔ بالکل جس طرح SCO آرگنائزیشن جو ہے ابھی بھی وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوئی ہے، حالانکہ اس سے آئے ہوئے کچھ سال ہو چلے ہیں، لیکن نقطہ آغاز ایسا ہی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ایک فورم جو ہے اس کی کلیئرٹی آتی ہے، اس کی جورسڈکشن میں آتی ہے، اس پہ کچھ کیسز جاتے ہیں، اس کی ججمنٹس آتی ہیں، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے فریم ورک میں تو بے شمار انٹرنیشنل فورمز موجود ہیں، لنڈن کورٹ آف آربیٹریشن، سنگاپور کورٹ آف آربیٹریشن، ICC، اور یہ اس طرح کے بے شمار فورمز درجنوں موجود ہیں، لیکن یہ جو ہے اس میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فریم ورک کو بھی سامنے رکھا گیا ہے۔ تو میرے خیال ہے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کہ اس کی ایگزیکٹ نیچر آف انفورسمنٹ کیا ہے۔ اچھا سٹارٹ ہے، اب آگے یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے یہ اس کے چارٹر پر اور اس کے اسپانسرز کی انتھوزیازم اور ان کی فنڈنگ اور ان سب چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اور اب انفیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل نیچر کے ایشوز کو بھی یہاں پہ گویا کہ لایا جا سکتا ہے، کیونکہ ساؤتھ ایشیا کے اندر تو پاکستان، انڈیا ہو یا خود پھر چین اور ہندوستان کے مسائل، دیگر بھی کئی کنٹریز ہیں جن کے ہیں، تو اس طرح کے ایشوز کو بھی یہاں پہ ڈسکس ڈیبیٹ کیا جائے گا، صرف ایسا نہیں ہے کہ فائنینشیل میٹرز یا دیگر جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس ڈیبیٹ کیا جائے۔
جی یہ جو آپ نے چیزوں کا ذکر کیا ان کو ہم کہتے ہیں پبلک انٹرنیشنل لا کے میٹرز، تو میرا خیال ہے یہ اس میں لائے جا سکتے ہیں، اور اس کا ایک پرپز جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ایز آف ناؤ جو میں نے مٹیریل دیکھا ہے کہ اس میں اس نوعیت کے مقدمات کو لایا جا سکتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ بے شمار ایسے معاملات ہیں جو ممالک آپس میں بیٹھ کے طے کرنا چاہتے ہیں، جیسے سیاچین ہے، سر کریک ہے۔ اب یہ ایک طرف تو سیاسی معاملات بھی ہیں لیکن دوسری طرف یہ لیگل اور ٹیکنیکل معاملات بھی ہیں کہ آپ نے لائن آف کنٹرول کو ایکسٹینڈ کس بنیاد پہ کرنا ہے، یا جو آپ نے سر کریک ہے اس میں ڈیلیمیٹیشن آف سی باؤنڈریز کیسے ہے۔ تو اگر اس طرح کے فورمز اور سامنے آتے ہیں جو سیاسی اور لیگل اور اسٹریٹجک معاملات کے لیے کمپریہنسو فورم پرووائڈ کرتے ہیں، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ اور احمد صاحب انفیکٹ ایسے میں کہ جب امریکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ WHO کے اس کے فنڈز روک رہا ہے، UN کے لیے جو ان کی فائنانسنگ تھی شاید اس کو بھی روکا جا رہا ہے، ایسے میں چین کا اس طرح کے انیشیٹو لیے جانا یقینی طور پہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے کتنا انکریجنگ ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان فورمز کے اوپر تو نہ ہمیں سنا گیا، نہ ہمارے مسائل کو سنجیدگی سے لیا گیا، نہ حل کرنے کی کوئی کوشش ہوئی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نئی ونڈو اوپن ہوئی ہے جس سے امید کی جانی چاہیے کہ اب نیئر فیوچر میں جو اس ریجن کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے کچھ پریکٹیکل سٹیپس لیے جائیں گے۔ جی نہ صرف یہ ونڈو اوپن ہوئی ہے بلکہ ہمیں انیشیٹو بھی لینا چاہیے۔ دیکھیے کئی ایسے مسائل ہیں پاکستان انڈیا کے علاوہ بھی سب کانٹیننٹ کے ایشوز ہیں، کامن ایشوز ہیں، چائنا اس میں اس کے لیگل انٹرسٹ بھی انوالوڈ ہیں، تو ایون کشمیر کا ایشو آپ کو کوئی نہیں روکتا کہ آپ اسی ایشو کو وہاں پانی کا ایشو ہے، سب کانٹیننٹ ایک اپر لوور ریپیرین ممالک پر مبنی ایک خطہ ہے، اس کے ایشوز ہیں۔ تو کئی ایسے ایشو ہیں جو بہت اسپیسیفک ہیں اس ٹیریٹری کے۔ پھر لائن آف کنٹرول کا ایشو ہمارا ہے جو انڈیا اور چائنا کا لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ کا ایشو ہے، اور اسی طرح ان کی تو پورے بارڈر پر بے شمار اسکرمشز کچھ نہ کچھ چل رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فورم کو جو نیا بن رہا ہے اس کو انووک کرنا چاہیے۔ لیٹ سے پاکستان کی گورنمنٹ مناسب سمجھتی ہے کوئی اسپیسیمن کے طور پر کوئی ایک ایشو جو ہے اس کو لے کر وہاں پہ جایا جا سکتا ہے۔ تو گلگت بلتستان ہے، اب واٹر کا IWT کا ایشو ہمارے سامنے ہے، تو ایشوز کی تو نیچر اتنی زیادہ ہے کہ جس کے جتنے فورمز ہوں اتنا اچھا، جو بھی فورم افیکٹو ہو جائے گا اس سے ایونچولی ایک سب کو فائدہ پہنچے گا۔ بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب، انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس بڑی دل سے بتا رہے تھے کہ چین کی جانب سے جو انیشیٹو لیا گیا ہے گویا کہ انٹرنیشنل میڈیشن سے متعلق جو ایک آرگنائزیشن تشکیل پائی ہے، بڑا ہی ایک زبردست اقدام ہے، اور یہ اگر آرگنائزیشن اسٹیبلش ہو جاتی اور وہاں پہ ایشوز کو ڈسکس ڈیبیٹ کیا جائے تو یقینی طور پہ وہ بہت سارے مسائل جو کئی دہائیوں سے حل طلب ہیں، وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سر کریک کا ایشو ہو، سیاچین کے مسائل ہوں، یا ایون کہ چین کے خود بھارت کے ساتھ بہت سے تنازعات ہوں، یا دیگر ممالک کے ایشوز ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ایک بڑا اہم انیشیٹو ہے، جس میں کہا یہ بھی گیا اس کے چارٹر میں جو ابتدائی طور پہ سامنے آیا ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹروین کرے گی دو ممالک کے درمیان یا ملکوں اور آرگنائزیشنز کے درمیان، افراد کے درمیان جو ایشو ہوگا، تیسرا فریق اس میں میڈیشن کرے گا، اور پھر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ دونوں فریقوں پہ اس کو تسلیم کرنا لازم ہوگا۔ تو یہ انیشیٹو یقینی طور پہ جنوبی ایشیا کے اندر اور دنیا کے دیگر ممالک کے اندر تنازعات کو حل کرنے کے حوالے سے ممکنہ طور پہ بڑا مؤثر فورم بن سکتا ہے، اور جیسے بتایا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں چین اور پاکستان سمیت کو 33 ممالک اس کے رکن بن بھی چکے ہیں، اور اس حوالے سے گزشتہ روز ہانگ کانگ میں ایک تقریب ہوئی جس میں پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس فورم کا حصہ بننے کی تقریب میں باقاعدہ طور پہ سگنیچر کیے ہیں، اور اس کے باقاعدہ طور پہ پاکستان اب ایک رکن بن چکا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام اسی نوٹ کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔